بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رجسٹری کے بغیر کسی بھی جائیداد کو ہبہ کرنا، یعنی اگر کوئی شخص رجسٹری نہیں کرنا چاہتا، انتقال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اپنی جو جائیداد ہے وہ کسی شخص کو ہبہ کرنا چاہتا ہے تو وہ رجسٹری کے بغیر اور انتقال کے بغیر بھی ہبہ کر سکتا ہے، کیونکہ جب بھی کسی بھی شخص کو جائیداد ٹرانسفر کرنا مقصود ہوتی ہے اور ہبہ کرنا مقصود ہوتی ہے تو وہ اس کے ذہن میں یہ کوسچن پیدا ہوتا ہے کہ رجسٹری بہتر رہے گی، انتقال بہتر رہے گا۔ اور اگر یہ کوسچن نہیں ہوتا تو یہ اس کی کوشش ہو سکتی ہے، سوچ ہو سکتی ہے کہ خرچے سے بچا جائے اور جو ہے شارٹ کٹ جو ہے وہ طریقہ اپنایا جائے۔ تو وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس میں آپ رجسٹری اور انتقال کے بغیر جو ہے اپنی جو جائیداد ہے وہ ہبہ کر سکتے ہیں؟ تو وہ جو طریقہ کار ہے وہ ہے زبانی ہبہ۔ اب زبانی ہبہ کو اس ویڈیو میں کافی ڈیٹیلڈ سے ڈسکشن کریں گے کہ اصل میں زبانی ہبہ کون سا ہوتا ہے، کیونکہ مسکنسیپشن ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ زبانی ہبہ لوگ 50-100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر کر دیتے ہیں، پلین پیپر پہ لکھ کر دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں وہ زبانی ہبہ نہیں ہوتا۔ تو زبانی ہبہ کیا ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار جو ہے وہ جو صحیح ہے، کن کن باتوں کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے، اور جو میں آپ کو اسپیسیفکلی ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جو زبانی ہبہ سے مراد زبانی ہبہ ہے، تحریری نہیں ہے۔ آگے چل کے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر جو لوگ 50 یا 100 روپے کے اسٹامپ پیپر پر تحریر کر لیتے ہیں اور اس پہ یہ لکھ بھی دیتے ہیں کہ واہب نے اپنی جائیداد موہوب الیہ کو جو ہے وہ ہبہ کر دی اور موہوب الیہ نے اس کو قبول کر لیا، قبضہ جائیداد بھی حوالے کر دیا، تب بھی آپ کے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے، اور اس بے شک آپ کے پاس یہ پروف بھی ہو، 50-100 روپے کا اسٹامپ پیپر بھی ہو یا پلین پیپر بھی ہو، تو تب بھی آپ کے خلاف ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیوں ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا آگے چل کے ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 123 کو اگر ہم پڑھیں تو اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ اگر گفٹ کرنا مقصود ہے، جو پراپرٹی ہے، اموویبل پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں، اموویبل پراپرٹی کو اگر گفٹ کرنا مقصود ہے تو اس کو ایک رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہی گفٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ سگنیچر کا بتایا گیا ہے کہ سگنیچر ہوں گے آن بہاف آف ڈونر، اور اس کے بعد اٹیسٹڈ ہوگا یہ 2 وٹنسز سے۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن ایکٹ 1908 کی سیکشن 17 بھی جو ہے رجسٹریشن پر کو ایمفیسائز کرتی ہے کہ رجسٹریشن ہونی چاہیے، وہ گفٹ ڈیڈ ہے، سیل ڈیڈ ہے، تو اس طرح کی چیزیں وہاں پہ مینشن ہے۔ اب اس جو ویڈیو ہے اس میں ہم ایک سپریم کورٹ کی جو ایک 3 رکنی بینچ ہے اس کا فیصلہ ڈسکس کریں گے کہ اس میں ہبہ جو زبانی ہبہ ہے اس کو کیا بتایا گیا کہ اصل میں زبانی ہبہ کیا ہوتا ہے، کیا ویلڈ ہے، اور اس کے بعد اس کی جو ہمارے پاس ججمنٹ ہے یہ 2021 ہے، SCMR 743۔ اس کو کافی سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے ریپروڈیوس کر دیے ہیں، اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ سیکھ لیتے ہیں چینل پر کافی ساری ویڈیوز موجود ہیں گفٹ سے ریلیٹڈ۔ اگر آپ یوٹیوب پر لکھیں گے سیکھ لیتے ہیں گفٹ تو کافی ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.wasikhanvc.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈفرینٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ دعویٰ، جواب دعویٰ، پی نگرانی، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے، رجسٹریاں، گفٹ ڈیڈ، سیل ڈیڈ وغیرہ، یا اگر بلاگز کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں انفارمیشن گیننگ تو یہاں پہ بلاگز بھی موجود ہیں، آپ ان کو بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ تو مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں جو اب اس کورٹ میں یہاں پہ بتایا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جو 3 رکنی بینچ ہے اس میں جو کورٹ کہتی ہے کہ دیر از نو کاول ٹو دی رول دیٹ انڈر دی محمدن لا a valid gift could be affected even orally۔ ایک تو بات یہاں پہ کورٹ نے کہا کہ اورلی بھی اس کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، کسی بھی جائیداد کو زبانی ہبہ کیا جا سکتا ہے if۔ اب یہاں پہ اس کی جو ہے کنڈیشن بتائی گئی ہے if the formalities prescribed by the Muslim law are complied with، یعنی کہ یہ جو فارمیلٹیز ہیں ان کو اگر پورا کر دیا گیا ہے۔ کون کون سی فارمیلٹیز ہیں؟ نمبر 1 پہ ہے ڈیکلیریشن آف گفٹ بائی دی ڈونر۔
یعنی جو ڈونر ہے، جو واہب ہے، وہ یہ پیشکش کرے، ڈکلیئر کرے کہ میں یہ پراپرٹی موہوب الیہ کو، یعنی جس کو بھی کرنی مقصود ہے گفٹ، بے شک بیٹا بیٹی کوئی بھی ہے، کہ میں یہ اس کو گفٹ کرنا چاہتا ہوں، کر رہا ہوں، اور جو ڈونی ہے، جو موہوب الیہ ہے، وہ اس کو ایکسپٹ کرے. ٹھیک ہے جی، آپ کرنا چاہتے ہیں اور میں اس کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں، ایکسپٹ کرتا ہوں، کرتی ہوں. اور اس کے بعد ڈیلیوری آف پوزیشن. اب جو پراپرٹی گفٹ کی جا رہی ہے، سمپل زبانی کلام نہیں بلکہ اس کا جو قبضہ ہے آپ موقع پر اس کو حوالے بھی کر دیں. جو بھی واہب ہے وہ موہوب الیہ کو اس پراپرٹی کا، مکان، دکان، فلیٹ کا قبضہ حوالے کر دے. تو یہ تین چیزیں اگر فلفل کر دی جاتی ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن ان تین چیزوں کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. اگر کل کلاں کیس ہوتا ہے یا کیس آپ نے فائل کرنا ہے تو آپ نے ان چیزوں کو ثابت کرنا ہے. اس کا آگے پوائنٹس میں نے لکھے ہیں کہ آپ کون کون سی چیزوں کو آپ کو خاص خیال رکھا جانا چاہیے ان تینوں چیزوں کو جو ہے ثابت کرتے ہوئے. اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے رجسٹریشن آف ڈاکیومنٹ ول ناٹ بی ہیلپ فل ایف آئدر آف دی فور مینشنڈ کنڈیشنز از ناٹ سیٹسفائیڈ. یعنی اگر آپ یہ ایک ڈیڈ بنا بھی لیتے ہیں، ہبہ نامہ بھی پریپیئر کر لیتے ہیں، اس میں آپ ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز مس کر دیتے ہیں تو پھر بھی وہ اس کی رجسٹریشن بھی کروا لیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ہیلپ فل نہیں ہوگی کیونکہ ایک کنڈیشن بھی اگر اس کی فلفل نہیں کی جاتی. تو اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے such would not in the case of مسلمان requires registration. یعنی اگر گفٹ کرنی ہے تو اس کو لازمی نہیں کہ آپ رجسٹرڈ کریں، آپ تحریر کریں، لیکن اگر تحریر کر لیا ہے تو اس کو رجسٹرڈ کروانا بھی مقصود ہوتا ہے. اس کا الگ سے اس کو کوشش کروں گا ٹاپک میں ڈسکس کروں کہ ایکنالجمنٹ آف جو ہے اورل گفٹ کیا چیز ہوتی ہے. اور سمپل 50 روپے یا 100 روپے کے اسٹامپ پیپر اگر آپ تحریر کر لیتے ہیں کہ میں نے گفٹ کر دی ہے، یہ پراپرٹی ہے، تو وہ ویلڈ نہیں ہے. میں آپ کو آلریڈی اس ویڈیو کے انٹروڈکشن میں سٹارٹ میں بتا چکا ہوں. اب کورٹ نے اسی ججمنٹ میں ایک اور ججمنٹ کا حوالہ دیا جو کہ ہے 2009 SCMR 623. اس میں کورٹ نے جب اس کو ریپروڈیوس کیا ان کے پیرا نمبر 4 کو اس ججمنٹ کے، تو کورٹ کہتی ہے although section 123 of Transfer of Property Act 1882 referred to by learned counsel for the appellant does provide سے مراد ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے، وہ اس چیز کو بتاتی ہے. یہ جو سیکشن 123 ہے TPA کی یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی، کہ فار دی پرپز آف میکنگ اے گفٹ آف اموویبل پراپرٹی دی ٹرانسفر مسٹ بی افیکٹڈ. یہاں پہ مسٹ کا ورڈ یوز ہوا ہے، مسٹ اور میں بھی فرق ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ لازمی کی جانی چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی گفٹ کرنی مقصود ہے تو 123 جو سیکشن ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ اس کو رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہی گفٹ کیا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ ہم اس کو دیکھنے میں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی بھی گفٹ کرنی ہے تو رجسٹریشن کے بغیر یا تحریر کے بغیر ممکن نہیں، لیکن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ محمدن لا میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور اسی TPA میں بھی ایک سیکشن ہے، ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی ہی ایک سیکشن ہے 129. اس میں کیا بتایا گیا تو کورٹ نے اسی کا حوالہ دیا. تو کورٹ کہتی ہے یٹ، یہ چیز بات جو ہے کلیئر کرنے کے بعد اس کو کورٹ نے اسی کو آگے کنٹینیو رکھا کہ یٹ سیکشن 129 یعنی 123 سیکشن کے بعد 129 سیکشن کا حوالہ دیا. کورٹ کہتی ہے آف دی ایکٹ پرووائڈز دیٹ دس چیپٹر ریلیٹنگ ٹو دی گفٹس، جو سیکشن ہے 122 سے 128 تک جو گفٹ کا ہے، شیل ناٹ افیکٹ اینی رول. اب جو سیکشن 129 میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو provides that this chapter relating to gifts shall not affect، اب اس میں جو چیزیں بھی بتائی گئی ہیں اس چیپٹر میں وہ محمدن لا کے جو رولز ہیں ان کو کسی بھی طرح سے افیکٹ نہیں کرے گی. یعنی جو چیز محمدن لا میں مینشن ہے، اگر محمدن لا میں اورل گفٹ کا مینشن ہے تو اورل گفٹ ہو سکتی ہے، اس کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے. تو محمدن لا کا ہوا حوالہ پہلے ہی دیا جا چکا ہے کہ اس میں جو ہے اورل گفٹ کی جا سکتی ہے. مسلمان کے لیے یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ ڈاکومنٹ تحریر کرے، اس میں جو ہے وہ اس کو رجسٹرڈ بھی کروائے، کیونکہ رجسٹریشن میں کافی سارے ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں. تو اس طرح آپ اور ویلڈ گفٹ کر سکتے ہیں اورلی. اب آگے کورٹ کہتی ہے دس کورٹ ان، اب کورٹ نے ایک اور جو ہے کیس کا حوالہ دیا مودی عبداللہ کیس کا. اس میں بتایا کہ جب 123 اور 129 کو جب ڈسکس کیا جا رہا تھا، ڈیل کیا جا رہا تھا ان سیکشنز کو، تو کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ گفٹ بائی اے مسلم کین بی کمپلیٹ، کہ ایک مسلمان کی طرف سے جو گفٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو سکتی ہے ایون وداؤٹ رائٹنگ. ایون وداؤٹ رائٹنگ، اس کو بھی میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. ایون وداؤٹ رائٹنگ
and such gifts are expressly excluded from operation of transfer of property act. تو اگر یہ اس طرح کی گفٹ ہے جو اورلی ہے تو اس کا جو آپریشن ہے یعنی اس کے آپریشن کو ہے اس کے آپریشن کو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سے نکال دیا جائے گا، یعنی اس کی اپلیکیبلٹی یعنی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ کی اپلیکیبلٹی اس گفٹ پر نہیں ہوگی کیونکہ یہ اورل گفٹ ہے. حالانکہ ٹی پی اے میں تو بتایا گیا تھا کہ جو ہے وہ رجسٹرڈ انسٹرومنٹ کے ذریعے ہی گفٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کیا جا سکتا ہے. اب آگے چل کے پوائنٹس دیکھ لیں کہ اگر آپ نے گفٹ کرنا ہے، 3 چیزیں تو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کورٹ کی ججمنٹ کی روشنی میں بھی، لیکن اب کون کون سی باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ نے پروف کرنا ہے، آپ نے کیس فائل کرنا ہے یا آپ کے خلاف کوئی کیس فائل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ چیز کہ کس تاریخ کو ہبہ کیا گیا تھا، کس تاریخ کو ہبہ کیا گیا تھا، کس وقت جو ہے ہبہ کیا گیا تھا کسی بھی جانے سے، والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے، تو کس وقت کیا گیا تھا، کس جگہ پر گفٹ کیا گیا تھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں آپ نے مینشن کرنی ہیں. اور اس کے بعد کون کون سے گواہان موجود تھے اور یہ ویلڈ مطلب سچے گواہان ہونے چاہیے، کیونکہ کراس ایگزامینیشن اگر ہوگا تو یہ گواہان پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، آپ کا کیس حق میں نہیں آئے گا، سپریم کورٹ تک آپ کا پیسہ ٹائم دونوں چیز ضائع ہو سکتی ہیں. اس کے بعد پیشکش، جس کا میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو 3 انگریڈینٹس ہیں، آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن، یعنی پیشکش کرنا کہ انہوں نے پیشکش کی، انہوں نے کہا کہ جی میں کرتا ہوں. اس کے بعد جو ڈوننگ ہے اس نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کے بعد قبضہ جائیداد بھی حوالے کیا گیا. تو قبضہ جائیداد بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے موجود، کہ جب آپ گفٹ کو کلیم کر رہے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مجھے گفٹ کیا گیا تھا، اور دیگر فیکٹس کہ کن حالات میں گفٹ کیا گیا، کیوں کیا گیا، اس طرح کی کچھ اگر آپ کوئی فیکٹس ہیں وہ بھی آپ مینشن کر سکتے ہیں.